ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ پیاگے نے کس طرح سے بچوں کے ساتھ کنورسیشن کی. اب ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک بہت بڑے رائٹر کی طرف چلے جاتے ہیں جو ایک اسکول ماسٹر تھے. ان کی ایک منشی پریم چند، بہت بڑے ہیومنسٹ رائٹر، مشہور ہیں اپنی رائٹنگز کی وجہ سے، اپنی شارٹ سٹوریز کی وجہ سے، اپنے ناولز کی وجہ سے، لیکن ہی وہ تھا اسکول ٹیچر. ان کا ایک بہت مزیدار افسانہ آپ ضرور پڑھیے گا، بڑے بھائی صاحب. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں، سمجھنے اور سمجھانے کے بارے میں، اس میں آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے، کیا سبق نظر آتا ہے. میرے بڑے بھائی صاحب مجھ سے 5 سال بڑے تھے، لیکن صرف 3 درجے آگے تھے. اب یہ آگے اور پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بھی اس عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا جب میں نے شروع کیا تھا، لیکن تعلیم جیسے اہم معاملے میں وہ جلد بازی سے کام لینا پسند نہ کرتے تھے. اس عمارت کی بنیاد خوب مضبوط ڈالنا چاہتے تھے. اب آپ یہ بھی سوچ لیں، ہم بھی اسی کی تو بات کر رہے ہیں کہ عمارت کنسٹرکٹیوزم کی جو ساری تھیوری ہے وہ بالکل یہ ہے کہ ہم کس طرح عمارت کی طرح ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے جاتے ہیں. اگر اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو عمارت نہیں بنے گی. وہی ٹرمینالوجی پریم چند آج سے 100 سال پہلے استعمال کر رہے ہیں. اس عمارت کی بنیاد خوب مضبوط ڈالنا چاہتے تھے. اس کو پتہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا مطلب عمارت کنسٹرکٹ کرنا کا سے مثال بنتی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ گھول کے پلا دیں اس کو. یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام ٹیچر جس کا دماغ کھلا ہوا ہو، سوچ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ بھی کنسٹرکٹیوزم کو نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے استعمال کر رہا ہوتا ہے. سچ اے سمپل تھیوری. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اونلی اے جینیس کین تھنک اباؤٹ اٹ. میری عمر 9 سال تھی. اس عمارت کی بنیاد خوب مضبوط ڈالنا چاہتے تھے. سال کا کام 2 سال میں کرتے تھے. اب یہاں پہ تھوڑا سا طنز بھی شاید آ جائے تاکہ عمارت پختہ ہو جائے. اب یہاں پہ طنز ختم ہو جاتا ہے، پھر لگتا ہے کہ یہ سیریس بات کریں. پختہ عمارت، پختہ بنیاد جس کے اوپر انہوں نے ایک اور منزل تعمیر کرنی ہے، دیواریں کھڑی کرنی. میں چھوٹا تھا اور وہ بڑے تھے. میری عمر 9 سال تھی، وہ 14 سال کے تھے. عمر سے ایک خاص تعلق نہیں ہوتا ناظرین. انہیں میری تنبیہ اور نگرانی کا پیدائشی حق تھا. تنبیہ اور نگرانی، یہ 2 الفاظ ہیں، تنبیہ اور نگرانی، جو ہم پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن کے اندر. بچوں یہ مت کرو، بچوں میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں کہ تم صحیح کام کر رہے ہو کہ نہیں. ہم ایک سانچے میں ان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں. یہ نیگیٹو ورڈز ہونے چاہیے ہماری ڈکشنری کے اندر. میری سعادت منڈی اسی میں تھی کہ میں ان کے حکم کو قانون سمجھوں. اب یہاں پر وہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. کلاس روم کے اندر جیسے پہلے پیاگے نے یہ کہا کہ آرتھوڈاکسی نہیں ہونی چاہیے. صحیح اور غلط کا تصور استاد ایک ہائر پیڈسٹل پہ بیٹھ کے فیصلے نہ کرے. بچوں کو خود فیصلے کرنے دیں، خود ڈسکور کرنے دیں. سعادت مندی اسی میں تھی کہ اس کے حکم کو قانون سمجھو. ایسا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ بڑے محنتی واقع ہوئے تھے. اب محنت کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ہم لوگ محنت کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی محنت کریں گے، لیکن محنت کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو بنیاد ہے اس کو پکا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کی جو بنیاد ہے. وہ بڑے محنتی واقع ہوئے تھے، ہر وقت کتاب کھولے بیٹھے رہتے. اور آگے سنیے. اور شاید دماغ کو آرام دینے کے لیے کبھی کاپی پر، کبھی کتاب کے حاشیوں پر چڑیوں، کتوں، بلیوں کی تصویریں بنایا کرتے.
کیا یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے؟ یہ اب آپ خود دیکھیں باڈی لینگویج سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جو بچے کلاس روم میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو خیر اکیلے بیٹھ کے کرتے تھے، جو بچے کلاس روم میں بلیوں کی اور چوہوں کی تصویریں بناتے ہیں اور آپ ان کو تنبیہ کرتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں کہ وہ یہ تصویریں نہ بنائیں، یہ ریفلیکشن آپ کے اوپر ہے، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ آگے چلیں۔ کبھی کبھی ایک ہی نام کو 10 بار لکھ جاتے، کبھی ایک شعر کو 10-20 بار خوشخط حروف میں نقل کرتے، کبھی ایسی عبارتیں لکھتے جن میں کوئی ربط نہ ہو۔ بھائی رادھے شیام، اچھا یہ تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کیا باتیں لکھ دیا کرتے تھے حاشیے کے اوپر۔ اس کے بعد ایک انسان کا چہرہ تھا، میں نے ہر چند کوشش کی کہ اس عمارت میں کوئی معنی نکالوں جو وہ لکھ دیا کرتے تھے، بے معنی سے الفاظ معنی نکالوں، لیکن ناکام رہا اور ان سے پوچھنے کی ہمت نہ پڑی کہ یہ سارا کچھ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ گھنٹوں بیٹھ کر جو آپ لگتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ 9ویں جماعت میں تھے، میں 5ویں جماعت میں تھا۔ ان کی تحریر سمجھنا میرے لیے چھوٹا منہ بڑی بات تھی۔ یہ بھی تنزن کہا گیا، بچے سمجھ سکتے۔ میرا جی پڑھنے میں بالکل نہ لگتا، بالکل نیچرل بات تھی۔ جس طریقے سے پڑھائی آج کل ہوتی ہے اور جس طریقے سے پڑھائی اس زمانے میں ہوتی تھی 100 سال پہلے، کسی بچے کا دل نہیں لگ سکتا تھا۔ 1 گھنٹہ بھی کتاب لے کے بیٹھنا بار خاطر ہوتا تھا۔ کنسٹرکٹیوزم کی تھیوریز اور باقی ساری تھیوریز، اٹینشن کتنی دیر کے لیے انسان کر سکتا ہے، سوچ و بچار کی کو کتنی دیر تک کنٹینیو کر سکتا ہے، 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں ماڈرن تھیوریز بتاتی ہیں اور یہی وہ کہہ رہا ہے اپنا ایکسپیرینس۔ 1 گھنٹہ بھی کتاب لے کے بیٹھنا بار خاطر ہوتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں 10 منٹ تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ موقع پاتے ہی ہاسٹل سے نکل کر میدان میں آ جاتا اور کبھی کنکریاں اچھالتا، کبھی کاغذ کی تتلیاں اڑاتا، بالکل نیچرل بات ہے۔ اور کہیں کوئی ساتھی مل گیا تو پوچھنا ہی کیا، کبھی چہار دیواری میں چڑھ کر پیچھے کود رہے ہیں، کبھی پھاٹک پر سوار ہو کر موٹر کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کمرے میں آتے ہی بھائی صاحب کی صورت دیکھ کر روح فنا ہو جاتی اور سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ پہلا سوال ہوتا، کہاں تھے؟ اب یہ وہ گیم کا ذکر کر رہا ہے۔ پڑھائی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بوریت ہوتی اور گیم میں بہت مزہ آتا۔ ہم اس کو الٹا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ گیم لائک انجوائمنٹ پڑھائی میں کسی طریقے سے ہم شامل کر دیں۔ وہ اگلے ماڈیول میں ناظرین